میرا سارا وجود گناہ میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب میری آنکھ کوئی گناہ والا منظر دیکھتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن کریم کے مختلف آیات سے میں کسی جمعے اس میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یہ جسم اس وقت تک برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ بری نہ ہو اور کان برے نہ ہو۔ کانوں سے وہ جھوٹ سنے، غیبت سنے، چغلی سنے، حسد سنے، آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھے گا تو پھر یہ جسم برائی میں مبتلا ہوگا۔ اگر یہ میرے دو آرگنز جو ہیں، یہ میری آنکھیں اور میرے کان، اگر یہ محفوظ ہو گئے تو میرا سارا جسم ہی محفوظ ہو گیا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ نہیں ہے کہ یہاں میں کسی پرندے کو قید کر دوں، صبح چند دانے دن کے اس کو کھلا دوں سحری کے وقت اور پھر شام کو کھلاؤں تو اس پرندے کا روزہ ہو جائے گا، سارا دن اس کو کچھ نہ کھلاؤں پلاؤں، سارا دن تو کھایا پیا اس نے بھی کچھ نہیں ہے۔ نہیں، روزہ رکھنا ہے تو ایمان کے ساتھ رکھے۔ کیوں؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، یہ سارے جسم کا روزہ ہے۔ تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تیرے کان کا بھی روزہ ہے، تیرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تیری زبان کا بھی روزہ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے۔ روزہ رکھنا ہے تو ایمان کے ساتھ رکھے۔ اب اس ایمان میں جب 1 مہینہ میری پریکٹس ہو جائے گی کہ میری آنکھیں جو ہیں یہ بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ چند دن ہوئے مرے کالج سے ہمارے ایک پروفیسر ہیں انگریز کے، ان کا فون آیا، کہنے لگے یہ قرآن کریم کی یہ سورہ واقعہ کی جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اس کو مس نہ کرو، چھو نہ، الا المطہرون، جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے۔ قرآن کریم کو یہ 27ویں پارے کی آیت ہے سورہ واقعہ کی کہ اس قرآن کو نہ چھوؤ جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے۔ تو کہنے لگے جی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ بے وضو انسان اس کو چھو سکتا ہے نہیں چھو سکتا؟ تو وہ مسائل تو میں نے ان کو سارے بتائے کہ بے وضو جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، جب انسان جنابت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے کیا مسائل ہیں۔ یعنی بے وضو تو زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ جنبی ہیں، احتلام ہو گیا یا اپنی بیوی سے ہو کے آئے ہیں تو پھر آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ عورت ہے وہ حیض کی حالت میں ہے، وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یہ چیدہ مسائل آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن اگر صرف وضو کا مسئلہ ہے تو آپ زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ سارے مسائل میں نے ان کو بتائے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بڑوں نے جو اس کے آداب بتائے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، فرمایا لا یمسہ، اس کو کوئی مس نہ کرے، چھوئے نہ۔ تو محدثین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے جس چیز نے مس کرنا ہے وہ میری نظر ہے۔ اللہ نے بڑھیا جملہ استعمال کیا ہے، ہاتھ لگانا ہے تو تیرا ہاتھ بھی پاک ہو، تیری نظر نے اس کو چھونا ہے تو تیری نظر بھی پاک ہو، پھر اس کے انوار و تجلیات نے تیرے دل میں آنا ہے تو تیرا دل بھی پاک ہو۔
اگر تیرے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تو یہ قرآن تو تیرے دل میں نہیں اترے گا، چونکہ قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نے بھی اس سے فیض حاصل کرنا ہے وہ پہلے پاک ہو۔ اور ایک بڑی بات یہ غیر مسلم محققین نے بھی لکھی ہے، یقین جانیے بڑا جملہ لکھا ہے، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، تو جو سب سے پہلے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، یہ دنیا کے محققین لکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو دور جہالت میں بھی پاک رہتے تھے۔ تو جتنا کوئی دور جہالت میں بھی پاک تھا، اس کو رسول اللہ کے قریب آنے میں دیر نہیں لگی۔ اس لیے کسی نے میرے نبی کے قریب ہونا ہے یا اس قرآن کے قریب ہونا ہے، اس کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پاکیزگی اور تزکیہ کے لیے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے نا، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میری سوچ ہر وقت اللہ رسول کے قریب رہے۔ جب سوچ اللہ رسول کے قریب رہے گی تو یہ نیکی کے قریب رہے گی، اور اگر یہ سوچ ایمان سے دور ہوتی گئی تو پھر قرآن کریم نے خود کہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو دل کا کانپنا بھی ضروری ہے۔ جب دل کانپے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ رسول کے قریب ہیں، آپ کی سوچ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتی۔ اس لیے بری صحبت سے ہر وقت بچنے سے کہا گیا ہے، وہ چاہے آپ کے موبائل کی صحبت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک صحبت ہے۔ آپ کے خیالات جو ہیں اسی صحبت سے آگے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو صحبت اچھی رکھیں، قرآن کریم سے وابستگی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھیا مہینہ دیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تمہیں اس بات کی معرفت، وہی معرفت کی بات، کبھی تمہیں پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو تم اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال رمضان ہی رہے۔